اپنی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی بھیجے اور سب سے پہلے لکھنا کس نبی نے سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھایا اور لوگوں کو ایک اللہ کو ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آپ کے جانشین نبی تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصے تک انسانیت توحید پر قائم رہی، یعنی ایک اللہ کو مانتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ انسانوں کی تعداد اب بڑھ چکی تھی۔ وقت کے ساتھ کچھ لوگ دنیا کی طرف مائل ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، لیکن اللہ نے انسانیت کو اکیلا نہیں چھوڑا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی بندگی، سچ بولنے، انصاف کرنے اور نیکی اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم ایجاد کیا اور قلم سے لکھنا سکھایا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو بہت سے لوگ ان کی بات مان جاتے اور بہت سے لوگ انکار کر دیتے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری اور صبر کے ساتھ اپنی دعوت جاری رکھی اور اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں تاریخ سے کچھ زیادہ معلومات تو نہیں ملتی، لیکن آپ کی زندگی سے جو اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان صبر کے ساتھ اللہ کا کام کرتا رہے تو اللہ اسے اپنے پاس ایک خاص مقام عطا فرماتا ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسے عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے جس نے انسانیت کو ہی نہیں بلکہ انسانیت کے ایک دور کو ختم کر دیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔